اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انک لن تستطیع معی صبرا وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا قال ستجدنی ان شاء اللہ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا عاصی لک امرا صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کے ساتھ جب واپس پلٹے تو عین اس مقام پر جس مقام سے مچھلی ان کے تھیلے سے نکل کر سمندر میں کود گئی تھی، وہاں انہوں نے ایک ہستی کو پایا جو چادر میں لپٹی ہوئی تھی، اور اس شان سے چادر اس نے اوڑھی ہوئی تھی کہ چادر کا ایک سرا ان کے پاؤں کے نیچے تھا اور منہ بھی انہوں نے لپیٹا ہوا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے تعجب سے کہا کہ ہماری سرزمین پر یہ سلام کیسا؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ کون ہو تم؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں موسیٰ ہوں۔ سیدنا خضر علیہ السلام نے ان سے پوچھا وہ بنی اسرائیل والے موسیٰ؟ جی میں بنی اسرائیل والا موسیٰ ہوں۔ پھر اٹھ کر بیٹھ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی خدمت میں حاضر ہونے کا مطلب بیان فرمایا تو انہوں نے اس کے جواب میں جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ قالا انک لن تستطیع معی صبرا، بات ہم نے آپ کی مان لی ہے، آپ ہماری معیت میں، آپ ہماری شاگردی میں، جو بھی آپ کہہ لیں، آپ ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قالا انک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ لن تستطیع ہرگز اس بات کی استطاعت ہی نہیں رکھتے، طاقت ہی نہیں رکھتے، معیہ میرے ساتھ صبر کے ساتھ چلنے کی آپ میں طاقت ہی نہیں۔ یہ بات انہوں نے جو بات ارشاد فرمائی تھی یہ اس لیے ارشاد فرمائی تھی کہ جو علم جناب خضر کو ملا تھا وہ علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، اور جناب خضر اس بات کو جانتے تھے کہ جب میں نے کوئی ایسا کام کرنا ہے جو خلاف شرع ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معروف احکام کے خلاف ہو، جو شریعت کے الٹ ہو، جو دین کے منفی ہو، جو عقل میں بھی نہ سماتا ہو، تو نبی کی ذات سے یہ بات بعید ہے کہ کسی خلاف شرع بات پر وہ چپ ہو جائے اور اس کے اوپر اعتراض نہ کرے۔ آپ چونکہ خدا کے نبی ہیں اور جلیل القدر نبی ہیں، جب آپ کسی کو بلا وجہ قتل ہوتا ہوا دیکھیں گے تو آپ نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ اس لیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ میں صبر کرنے کی صلاحیت نہیں ہے یا آپ صابر نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ جو کام میں کر رہا ہوں یا جس چیز کا مجھے علم ہے آپ میرے ساتھ چلیں گے تو وہ چونکہ آپ کو اس کا علم نہیں ہے، اس لیے آپ نے صبر لا محالہ نہیں کر سکنا اور آپ نے اعتراض کرنا ہے۔ تو آپ قرآن مجید کے لفظ سنیں، کالا کہا جناب خضر نے انکا، بے شک آپ لن تستطیع، ہرگز استطاعت ہی نہیں رکھتے، معیہ میرے ساتھ صبر کی آپ استطاعت ہی نہیں رکھتے۔ اب کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے، انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ میں تو صبر کروں گا، آگے خیر اس کا تذکرہ ہے، کیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، پھر علت بھی بیان فرما دی کہ آپ کیسے صبر کریں گے جس کا آپ کو علم ہی نہیں ہے، آپ کو جس کی خبر ہی نہیں ہے، جن حکمتوں سے آپ واقف نہیں ہیں۔ اب یہاں ایک بحث چھڑی ہے کہ ایک نبی سے غیر نبی کا علم کیسے بڑھ گیا؟ حضرت موسیٰ تو جلیل القدر نبی ہیں، جی اولو العزم نبی ہیں، قرآن مجید صفحے میں ان کا تذکرہ موجود ہے، سورہ میں ان کا تذکرہ موجود ہے جی۔ تو پھر ان سے تو میرے عزیز دوستو، غیر نبی کا کچھ معاملات میں نبی سے عمل بھی بڑھ جاتا ہے، علم بھی بڑھ جاتا ہے۔ مثلا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمازوں کو دیکھ لیں، معراج کے واقعے کے بعد آپ کا وصال جب ہوا تو آپ نے کوئی 10 سال نمازیں پڑھی ہوں گی، جبکہ آپ کے امتی 100 سال نماز پڑھ کے جائیں گے۔ اس طرح روزے فرض ہوئے ہیں، روزے آپ نے کتنے رکھے ہیں؟ کچھ سال رکھے ہیں، کچھ لوگوں نے زندگی بھر 30 40 50 70 سال کی زندگی ہوتی ہے، ہر سال روزے رکھتے ہیں، تو روزے بڑھ گئے۔ حج آپ نے ایک کیا ہے، کوئی ہر سال حج کر لیتے ہیں، عمل بڑھ گیا ہے نبی سے۔ لیکن نبی کے عمل میں وہ برکت ہوتی ہے کہ ساری زندگی کی نمازوں کو بھی ایک طرف رکھ دیا جائے اور نبی کی ایک رکعت کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو اس کا مقابلہ نہیں ہوتا۔ ہاں جی، تو کچھ معاملات میں مثلا ایٹم بم بنانے کا علم ہے، ضروری نہیں ہے نبی کو اس کا علم ہو، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ نبی سے بڑھ گیا۔ ہاں جی، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے ہوئے تھے۔
یہ اللہ تعالیٰ کا کارخانہ ہے، یہاں کسی کو کوئی چیز عطا کرتا ہے۔ من حیث المجموع دیکھا جاتا ہے کہ کون اللہ اور اللہ کی مخلوق کی نگاہ میں برتر ہے، تو اپنے وقت میں خدا کا نبی جو ہوتا ہے وہ تمام انسانوں سے برتر ہوتا ہے، اپنے مقام کے اعتبار سے، اپنے مرتبے کے اعتبار سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے، اپنے تقوی کے اعتبار سے، قرب کے اعتبار سے، خشیت کے اعتبار سے، خدا کے ڈرنے کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمام انسانوں سے قریب تر ہوتا ہے، اس لیے اس کا مقام و مرتبہ بھی سب سے بلند ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیف تصبروا، آپ کیسے صبر کریں گے، علامہ اس چیز پر لم تحط، جس کا احاطہ بھی نہیں ہے، بھی اس کے ساتھ خبر کا، یعنی آپ کا علم، آپ کی خبر اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتی، آپ وہاں تک جا ہی نہیں سکتے، جو چیز میں کہوں گا وہاں تک آپ کا علم جا نہیں سکتا، آپ کیسے صبر کریں گے؟ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ تھی، قالا، انہوں نے کہا ستجدنی، بس ان قریب آپ دیکھ لیں گے، پائیں گے آپ، نہیں مجھے ستجدنی، ان قریب انشاءاللہ مجھے پائیں گے، اور ساتھ ہی کہہ دیا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ جی بچا گئے اپنے آپ کو۔ کچھ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وعدہ کیا تھا تو نبی ہو کر انہوں نے وعدے کو توڑا کیوں تھا؟ تو یہاں ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا کوئی وعدہ نہیں تھا، بلکہ انہوں نے ایک عزم کا اظہار کیا تھا، اور اس کے ساتھ انہوں نے انشاءاللہ بھی کہہ دیا۔ انہیں اس بات کا یعنی ادراک تھا کہ ممکن ہے کہ کچھ ایسی چیزیں وقوع پذیر ہو جائیں جن کے اوپر میں عمل نہ کر سکوں، اس لیے انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا۔ تو کالا کہا ستجدنی، آپ پائیں گے انشاءاللہ صابرا، مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، ولا عاصی، اور میں اعتراض نہیں کروں گا، میں نافرمانی نہیں کروں گا، عذر نہیں کروں گا، کیونکہ اعتراض اور نفع ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، اعتراض اور نفع ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، یہ ایک دوسرے کی تقریباً ضد ہیں۔ مثلا آپ ایک ہوٹل پر گئے ہیں، آپ نے جا کر کہا یہ کھانا بہت گندا ہے، یہ تو آپ نے یہ غلط استعمال کیا ہے، یا تو مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور پھر تھوڑی دیر بعد آپ کہیں جی مجھے ذرا کھانا دے دے، تو آپ نفع نہیں اٹھا سکیں گے وہاں۔ اسی طرح محنت اور ذہانت بھی ایک جگہ پہ اکٹھے بالعموم نہیں ہوتے۔ ایک طالب علم سارا سال محنت کرتا ہے اور دوسرا طالب علم آخری چند مہینوں میں پڑھتا ہے، لیکن وہ جو ذہین آدمی ہوتا ہے اس کے چند مہینے محنت کے سارے سال کی محنت پر بھاری ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر محنت اور ذہانت کہیں اکٹھی ہو جائے پھر تو بس بلا ہو جاتا ہے رزلٹ، بے انتہا ہو جاتا ہے رزلٹ، حیران کن ہو جاتا ہے رزلٹ۔ کہتے ہیں حسین لوگ بے وفا ہوتے ہیں، کیوں بے وفا ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی مارکیٹ ہوتی ہے، ہر کوئی ان کے ساتھ محبت کرتا ہے، لیکن اگر حسین انسان با وفا بھی ہو تو پھر تو کمال ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اعتراض اور علم ایک ساتھ اکٹھے نہیں ہو سکتے، اس لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا ولا آسی، میں نافرمانی نہیں کروں گا، میں اعتراض نہیں کروں گا، لکا، آپ کے لیے امرا، آپ کے کسی حکم کی میں خلاف ورزی نہیں کروں گا، آپ کے کسی حکم پر، آپ کے کسی عمل پر میں اعتراض نہیں کروں گا، بس مجھے آپ اپنی رفاقت کی عزت سے نوازیے، میں انشاءاللہ شاگرد بن کر دکھاؤں گا، اور کوئی ایسی حرکت مجھ سے سرزد نہیں ہوگی جو شاگردی کی شان کے خلاف ہے۔ تو ان کے اس شوق کو دیکھ کر، ان کے اس عزم کو دیکھ کر، ان کی اس یقین دہانی کو دیکھ کر، ان کے اس جذبے کو دیکھ کر، ان کے سفر کو دیکھ کر، پھر ان کی محنتوں کو دیکھ کر، اور پھر کون کہہ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اشارے سے حضرت خضر واقف نہیں ہوں گے؟ جی اللہ کے حکم سے خدا کا نبی ان کے پاس آیا ہوگا نا، اس لیے وہ جانتے تھے اس بات، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ چلیں، دیکھ لیتے ہیں، آپ نے ایک بات کی ہے، میں نے بھی ایک بات کی ہے، آپ تھوڑا سا سفر کرتے ہیں، میری بات اور آپ کی بات سامنے آ جائے گی کہ کون کس کی بات ٹھیک تھی۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کر وہ چلے، اور پھر جو کچھ ہوا انشاءاللہ اس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ پاک ہماری خطاؤں سے چشم پوشی فرما، اللہ ہماری کسی عبادت کو اپنے بارگاہ میں اتنا قبول کر لے کہ ہمارے سارے گناہ اس کی وجہ سے معاف ہو جائیں، اور ہمارے لیے جنت کا داخلہ یقینی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ سے نجات مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما، اللہ خیر کے فیصلے فرما، اللہ تعالیٰ اشرار اور اغیار کی سازشوں سے اس ملک کو محفوظ فرما۔ اللہ پاک ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی نصرت و امداد فرما، اللہ پاک سعادت کی زندگی عطا فرما، اللہ پاک شہادت کی موت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، لا الہ الا اللہ۔
دعا